پر ہاتھ مارا اس نے، جگر پر ہاتھ مارا میرے. اگر فاطمہ کو کسی نے چھیڑا، بے حرمتی کی، تو محمد کے جگر پر اس نے ہاتھ مارا. فاطمہ تم بضعۃ منی، یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اور میں کہتا چلوں، میں کہتے بغیر نہیں رہ سکتا. منہ آئی بات نہ رہتی ہے، گل ہوں کر کے رسا بلے شاہ دے قول دے مطابق. اسی حدیث کو مبدا بنا کر، اور یہی بنیاد ہے امام احمد ابن حنبل کے اس فیصلے کی، امام مالک کے اس فیصلے کی، جو انہوں نے فرمایا، یاد رکھیے، اب مجھ پر فتویٰ نہ لگائیے مفتی صاحب، اب فتویٰ مجھ پر نہیں لگے گا، اب پوری امت کو فتوے کی تعلیم دینے والے امام مالک پر فتویٰ لگے گا، جس نے آپ جیسوں کو فتویٰ دینے کا گر سکھایا، جس کی کتابیں پڑھ کر آپ 4 پیسے کمانے کے قابل بنے، دستار باندھ لی، جبہ پہن لیا، اینکیں لگا لی، عصا پکڑ کر آپ ممبر بیٹھ رہے ہیں. یہ امام مالک کے جوتوں کا صدقہ ہے. اس نے فتویٰ دیا ہے کہ میرے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد قیامت تک بشمول صحابہ و اہل بیت، تمام صحابہ اوپر سے نکل، فاطمہ الزہرا سب سے افضل ہے. یہ امام مالک کا فتویٰ ہے، پڑھ لو کتاب. نہیں پتا تو میں بتاؤں گا. فتویٰ لگاؤ امام احمد بن حنبل. کیا احمد حنبل جو ہیں، امام مالک جو ہیں، وہ اہل سنت سے خارج ہے؟ بولے کوئی مجھے مولوی بتائے کہ 4 امام حق ہیں کہ نہیں. بولے مولوی صاحب مفتی صاحب ٹھیک ہے کہ نہیں، حق ہے کہ نہیں. تو امام مالک کا میں فتویٰ پیش کر رہا ہوں. وہ کہتا ہے کہ فاطمہ الزہرا چونکہ رسول اللہ نے فرمایا میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اس لیے رسول اللہ کے بدن کو، ٹکڑے کو، گوشت کے لوتھڑے کو، خون کو تمام صحابہ پر بشمول صدیق اکبر فضیلت حاصل ہے. اس لیے فاطمہ الزہرا تمام صحابہ نیچے سے لے کر اوپر تک ابو بکر صدیق سے بھی افضل ہے. آئیے میدان میں اتریے، علم سے دلیل دیں، امام مالک کو رد کریں. یہ بات ویسے نہیں میں کہی، یہ اجماع امت ہے. اجماع امت کیا ہے؟ چند مولویوں کا سر جوڑ لینا، یہ اجماع امت ہے. اجماع امت کے لیے دلیل ہے. میں نے کہا نا کہ رسول اللہ نے سب کو سب کچھ عطا فرمایا. کچھ عثمان کو دیا، کچھ فاروق اعظم کو، کچھ صدیق اکبر کو، کچھ علی کو، کچھ عبداللہ بن مسعود کو، کچھ ابو ہریرہ کو، کچھ ابو الدرداء کو، کچھ جناب خباب کو، کچھ عمار بن یاسر کو، اور کچھ طلحہ کو، زبیر کو. سب کو کچھ نہ کچھ ارشادات سے عزت افزائی فرمائی. کسی میں کسی کے لیے 2 جملے کہے، کسی لیے 4 کہے، کسی کے لیے 10 کہے. سب غلام تھے، سب کو نوازا. آپ کون ہیں کہ سب کے نیچے ایک کو مقرر کر دیں؟ فضیلت جزوی ہے. کلی فضیلت جناب محمد الرسول اللہ کو سب پر، پوری کائنات پر، ہر خوبی، ہر کمال میں، سب میں صرف حضور کو فضیلت حاصل ہے. باقی صدیق اکبر حضور کے صحابہ کے مخدوم ہیں. جو آپ کا کردار ہے، جیسا کہ میں نے ابتدائی خطاب میں عرض کیا تھا، جو انہوں نے قربانیاں پیش کی، جو رسول اللہ کے ساتھ سختی اور اسرت اور تنگی کا دور گزارا، وہ راتیں، وہ خلوتیں، وہ جلوتیں، وہ بھوکے، وہ پیاسے کسی صحابہ کو بشمول اہل بیت نصیب نہ ہو سکی. اس میں صدیق اکبر منفرد ہیں، اور ہم ان کے جوتوں کو اپنے سر پر رکھتے ہیں. لیکن یہ کہنا کہ جناب یہ ترتیب میں کہنے یہ ترتیب، یہ فضیلت ہے، پہلا جو ہے وہ افضل ہے، دوسرا 2 نمبر پر ہے، دوسرا 2 نمبر پر ہے. بولو نا جی، دوسرا جو ہے وہ 2 نمبر ہے. معاذ اللہ، کتنی بری سوچ ہے. تیسرا، پھر چوتھا، یہ سب سے آخر میں ہے، تو پھر اس لیے کہ ان کا مرتبہ سب سے علی کا کم ہے. ماشاء اللہ جی،
یہ بڑی عجیب ترتیب ہے. تو پھر آدم سے لے کر شروع ہوئے. جو پہلے آئے گا وہ آخری سے افضل ہوگا. پھر آدم افضل ٹھہرے یا محمد